آپ کو پتہ ہے جب حلف الفضول کا واقعہ ہوا، وہ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے جوان تھے اس پوری محفل میں. جب تمام لوگوں نے جو ہے وہ حلف لیا کہ ہم ایک رول بنائیں گے، ایک سیٹ بنائیں گے، جب وہ سارے اکٹھے ہوئے، کیوں اکٹھے ہوئے؟ تاکہ وہ تمام لوگوں کے نا کچھ اصول، کچھ حقوق بنائیں. ہوا یہ کہ کعبہ میں باہر کا باشندہ آیا اور اس کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے بدلے میں اس نے ایک نظم لکھی، اور اس نے یہ لکھا کہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ کس طرح خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کعبہ ہے. یہ کعبہ ان کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرضی کریں. آپ ابھی بھی دیکھیں، اگر آپ آج بھی کعبہ جائیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کعبہ کی چار دیواری کے باہر کیا ہے؟ یہ اس کلاک ٹاور کے باہر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ کعبہ کے غلاف سے دور جائیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں ضعیف معذور لوگ جو ہیں وہ باہر جو ہیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جو معذور ہیں، مسکین ہیں، کھا پی نہیں سکتے. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم اس کعبے کا غلاف چینج کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ جو غریب ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے. اور انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما اطہرو کی، کہ کعبہ تو کتنا پاک ہے، ما اعظم کی، کتنا عظیم ہے تو. لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک مسلمان کی عزت، اس کا خون، اس کی مالیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ عظمت رکھتی ہے کعبہ سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. دیکھیں، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. ہمارا اسلام کبھی بھی جو ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کو نگلیکٹ کرتا ہے اور بس عبادات پہ ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے. جو کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور جو آج ہے وہ ایسا نہیں تھا جیسا آج الحمدللہ خوبصورت ہے. جو رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی تھی، وہ اس وجہ سے صرف خوبصورت نہیں تھی کہ وہاں پہ چھتریاں ہیں یا ایئر کنڈیشننگ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس وقت مسجد نبوی آدھی میں تو چھت ہی نہیں تھی، وہاں پہ تو کوئی کارپیٹ نہیں تھا. صحابہ نے تو زمین پہ نماز پڑھی، کارپیٹ وغیرہ کو تو مسجد نے اسپیشل نہیں بنایا. اسلام کے آنے سے بھی پہلے وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھے. آپ دیکھتے ہیں ایک نوجوان جو ہے وہ سالوں میں بیٹھے ہوئے، تو اس سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم بخشا تھا. اپنی جوانی کے سالوں میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ کعبہ کی جو غلاف ہے اس کو پکڑے کھڑے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کی عزت کی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی مجھے دوبارہ بلایا جاتا اسلام کے بعد، میں اس کو جوائن کرتا. حتیٰ کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتا ہے اس میں، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے ان کو حقوق ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسیفسٹ نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظلم کے خلاف بولتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایکٹیوسٹ تھے، وہ صادق الامین تھے، ان پہ لوگوں کو یقین تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی دنیا کی بھی فکر تھی. اسی وجہ سے جب بھی انہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی نا، لوگوں نے ان پہ یقین کیا. وہ جو ان پر ایمان لائے ان کو پر یقین تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہیں جو کہ ان کی دنیاوی معاملات کو بھی بہتر کریں گے، اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ ان کی آخرت کے بھی معاملات کو بہتر کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا.